نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات گرامی قدر، تفسیر نور الامین کے حوالہ سے جو قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر جو ہے تفصیلاً بیان کی گئی۔ آج اس سلسلہ میں آخری بات جو سورہ فاتحہ کے متعلق وہ یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب یہ پڑھا جائے تو پھر کہا جاتا ہے آمین، اور یہ سنت ہے نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔
نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے، چاہے وہ اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو یا با جماعت نماز ہو رہی ہو، آمین کہنا سنت ہے، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی، دونوں کے لیے آمین کہنا سنت ہے۔ اب اس میں آگے پھر سنت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آمین کہا جائے گا، امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے، منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کہے گا۔ ہاں، اسے اونچی آواز سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، اس میں اختلاف ہوا علماء کے درمیان، اور محدثین کرام اور اسی طرح فقہاء ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ اور اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی فقیہ کا کوئی ذاتی اس میں فائدہ نقصان تو تھا نہیں، صرف اور صرف یہ کہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی اختلاف ہوا۔ تو جب صحابہ کرام میں اس مسئلہ میں اختلاف تھا تو پھر آگے تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین اور مجتہدین میں بھی اختلاف ہوا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے، یہ میں نے جب یہ تفسیر شروع کی تھی تو شروع میں بھی تفصیلاً یہ بات بیان کی تھی کہ یہ جو فروعی اور اجتہادی مسائل ہیں ان میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف شروع میں صرف تحقیق کی حد تک ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی ہماری تحقیق یہ ہے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ اس میں لڑائی جھگڑا یہ پھر بعد میں تعصب کی وجہ سے اور شدت پسندی اس مسئلے میں آ گئی، ورنہ فقہاء وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد میں ہوئے ہیں، حضرت امام اعظم پہلے ہوئے۔ چار جو ائمہ مجتہدین ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت امام اعظم ہوئے، آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام مالک، پھر حضرت امام شافعی اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد میں ہوئے، حضرت امام اعظم پہلے ہوئے۔ 150 ہجری میں حضرت امام اعظم کا وصال ہوا اور 150 ہجری میں ہی امام شافعی پیدا ہوئے۔ تو یہ اتنا مطلب فرق ہے، بلکہ امام اعظم کے شاگردوں سے امام شافعی نے علم حاصل کیا۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی جو حضرت امام اعظم کے شاگرد خاص تھے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، بلکہ وہ ان کے یعنی سوتیلے باپ تھے حضرت امام شافعی کے، یعنی حضرت امام شافعی کی والدہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان سے نکاح پھر حضرت امام محمد بن حسن شیبانی نے کیا، تو ان کے سوتیلے باپ اور انہوں نے ان کی تربیت کی، تو گویا حضرت امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی اپنی تحقیق ہے، انہوں نے علم حاصل کیا اور صاحب فقہ ہیں، ان کی ایک فقہ ہے، چار جو فقہیں مشہور ہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ گئے، حاضری دی، وہاں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق ہے۔ جن مسائل میں امام شافعی کو اختلاف ہے، مثلا ہاتھ کانوں تک اٹھانے یا کندھوں تک اٹھانے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا یا نہیں، تو یہ چیزیں حضرت امام شافعی نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جو حضرت امام اعظم کی تحقیق ہے، یعنی اپنی تحقیق کو چھوڑ کر۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا تو یہ نقطہ نظر ہے،
تو آپ اس کو چھوڑ کر اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کے ادب کی خاطر یہ صاحب مزار، یعنی یہ ایک مستحب عمل ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہے نا، یہ جو اختلاف جتنا بھی ہے، مثلا نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تکبیر کہنا ضروری ہے، نماز تبھی شروع ہوگی، لیکن ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں گے یا کانوں تک اٹھائے جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، بلکہ یہ انگوٹھا جو ہے نا، یہ کانوں کے اس لو کے ساتھ اس کے برابر کم از کم اس کو چھو جانا چاہیے۔ عورتیں جو ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق ہے۔ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ وہ سب جو ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن یہ کسی میں نہیں ہے کہ اگر یہاں تک ہاتھ اٹھائے تو نماز نہیں ہوگی یا کوئی فرق پڑے گا، یا اوپر اٹھائے تو فرق پڑے گا، بلکہ ہاتھ اٹھانا ہی ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے۔ اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھائے، اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز تو شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا وہ ضروری ہے، ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ اور پھر آگے اس مستحب میں کون سا بہتر ہے کہ کندھوں تک اٹھائے جائے یا کانوں تک اٹھائے جائیں، یہ اس طرح مثلاً اختلاف، اس میں نہ تو کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہے، نہ کسی کو کہ تمہاری نماز درست نہیں ہے یا تمہاری نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چونکہ عوام ہیں تو ہم کسی بھی امام کو اگر فالو کر لیں تو وہ درست ہے۔ یہ پوری امت کا شروع میں فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، چاروں امام میں سے کسی ایک کو فالو کر لو۔ اسی طرح اب رفع یدین ہوتا ہے اندر رکوع، کہ رکوع میں جب جائیں تو اس وقت بھی رفع یدین کرنا، یعنی ہاتھ اٹھانا، اور رکوع سے جب کھڑے ہوں اس وقت بھی رفع یدین کرنا، اس میں بھی ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ اور اختلاف کی وجہ وہی ہے کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، لیکن کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، نماز دونوں صورتوں میں درست ہے۔ ہاں بہتر کیا ہے، اس میں اختلاف ہوا ہے ائمہ کرام کے درمیان کہ رفع یدین کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جن احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے وقت، وہ ان کی تحقیق یہی ہے کہ یہ کسی دور میں کیا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ بہرحال اسی طرح اور بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ ان میں سے اگر کوئی کہیں کہ سیریس اختلاف ہے تو وہ صرف ہے فاتحہ خلف الامام کا، کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ یہ ایک تھوڑا سا زیادہ اختلاف ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ مختلف صحابہ کرام سے مروی، حدیث ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، مختلف صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا، مضمون سب کا ایک ہی ہے، بھئی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ تو اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی چیز کے فرض ہونے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ احادیث جو صحیح ہیں، ضعیف نہیں، صحیح احادیث جو ہیں ان سے واجب ثابت ہوتا ہے، فرض نہیں، کیونکہ ان کو محدثین علماء کی اصطلاح میں خبر واحد کہا جاتا ہے، کہ ایک دو صحابہ، چند صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی، ان سے آگے تابعین نے سنی، ان سے آگے تبع تابعین محدثین نے سنی، ان کو روایت کیا اپنی کتابوں کے اندر، تو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، یعنی ایک دو چند آدمیوں نے جو سنی۔
تو اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، فرض نہیں ثابت ہوتا۔ اسی بنا پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی بنا پہ کہا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ واجب ہے، مطلقاً قرات، قرآن پاک پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ اب قرات فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت یا کسی اور سورت کی 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت 2 بڑی آیتیں، یہ یعنی 2 واجب ہو گئے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے بعد سورت ملانا بھی واجب ہے، اور مطلقاً قرات فرض ہے۔ اگر کہیں سے بھی کوئی قرآن پاک کا حصہ پڑھ لیا تو فرض ادا ہو گیا۔ اب اس حدیث پاک کی بنا پہ بعض امام یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ اکیلا پڑھ رہا ہو، امام ہو، یا امام کے پیچھے مقتدی ہو تو اس کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اسے توجہ سے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ تو اب پھر مسئلہ پیدا ہوگا کہ جب امام پڑھ رہا ہے قرآن پاک تو مقتدی اپنا پڑھنا شروع کر دیں تو پھر سننا تو نہ ہوا، نہ خاموشی ہوئی نہ سننا ہوا۔ امام پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، مقتدی اپنی پڑھ رہے ہیں تو سننا بھی نہ پایا گیا، خاموشی بھی نہ پائی گئی۔ تو اب قرآن پاک کی نص قطعی سے جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری۔ تو اب حدیث پاک کہتی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضروری ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے گا تو اس کے لیے سورہ فاتحہ واجب ہوگی، جب باجماعت نماز ہوگی تو امام کے لیے ضروری ہوگی، لیکن مقتدی کے لیے امام کا جو پڑھنا ہے وہی کافی ہے۔ امام نے پڑھا وہی مقتدی کے لیے کافی ہے، اور یہ چیز خود احادیث کے اندر موجود ہے، احادیث مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات ہی اسے کافی ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس آیت کی روح سے جب اونچی آواز سے امام قرات کر رہا ہو تو پھر فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت سننا اور خاموش رہنا ضروری ہے، لیکن جب امام آہستہ پڑھ رہا ہو تو پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، مثلا ظہر عصر میں پڑھیں اور مغرب عشاء فجر میں نہ پڑھیں۔ لیکن مسئلہ تو پھر یہی ہے کہ جب امام مغرب عشاء فجر میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی آپ نے، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی نماز تو ہو گئی۔ تو جب امام اونچی آواز سے قرات پڑھ رہا ہے تو یہ حدیث جو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، تو امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے، مقتدی نے نہیں پڑھی تو نماز پھر بھی اس کی ہوگی، تو اس حدیث پہ تو عمل نہیں ہوا۔ تو اگر اونچی آواز سے امام قرات کر رہا ہے تو اس وقت سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے تو نماز ہو جائے گی، تو امام آہستہ پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے، تو اس وقت بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، اگر نہیں ہوتی تو پھر جب اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو پھر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہی تحقیق ہے کہ بلا شبہ یہ حدیث چونکہ صحیح ہے، بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، تمام محدثین کرام نے بھی اس کو
نقل کیا ہے تو سورہ فاتحہ شریف نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اکیلا نماز پڑھے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہوگی کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کوئی آیتیں، کوئی چھوٹی صورت یا کسی صورت کی ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیتیں پڑھے۔ باجماعت نماز میں امام کے لیے بھی ضروری ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد دوسری صورت کا ملانا۔ لیکن جب باجماعت امام نماز ہو رہی ہے تو مقتدی کا کام قرآن پاک کے حکم کے مطابق سننا ہے۔ قرات کے وقت امام قرات کرے، چاہے وہ اونچی آواز سے قرات کرے چاہے آہستہ قرات کرے، اس کی قرات بحکم حدیث مقتدی کو کافی ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایسے دلائل ہیں کہ جن کا یعنی کوئی اس طرح کا جواب کہ جس کو یعنی پرماننٹ کہا جائے وہ نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے یہ جماعت ہو رہی ہے، ایک آدمی بعد میں آ کے شامل ہوتا ہے، وہ آ کے شامل ہوا، اللہ اکبر کہا، امام رکوع میں چلا گیا، وہ رکوع میں شامل ہو گیا۔ اب سب کہتے ہیں بھئی اس کی نماز ہو گئی، اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، وہ لیٹ آیا، رکوع سے پہلے آ گیا، رکوع میں شامل ہو گیا تو نماز درست ہے۔ اب فاتحہ تو یہ یعنی یہی ہے کہ اکیلا ہو پھر بھی سورہ فاتحہ پڑھے، باجماعت نماز ہے تو امام سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا، وہ امام کی قرات سنے گا، اور اگر امام آہستہ بھی قرات کر رہا ہے پھر بھی الحمد شریف اور سورت وہ پڑھے گا تو مقتدی اس وقت خاموش ہی رہیں گے۔ تو بہرحال اگر یہ یعنی جو اختلاف ہیں ان میں اگر کوئی سیریس اختلاف ہے تو وہ صرف فاتحہ خلف الامام کا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، لیکن اس میں بھی حضرت امام اعظم کے ایسے دلائل ہیں کہ جن کا کوئی جواب آج تک نہیں ہو سکا تو آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ تمام ائمہ کرام کا یہی نقطہ نظر رہا ہے، یہ فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں، کہ جو ہم نے جو تحقیق کی ہے وہ صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف جو تحقیق ہے وہ غلط ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہمیں غلطی لگی ہو ان کی صحیح ہو۔ یہ سارے ہیں، سب تمام ائمہ کا یہی نقطہ نظر ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ فروعی مسائل ہیں جن کے اندر تحقیق کی گئی، لیکن بہرحال ائمہ کرام کا نقطہ نظر الگ الگ۔ اب اسی سلسلہ میں پھر آگے آ گیا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے اس کے بعد آمین کہنا، تو یہ بھی احادیث میں ہے، یعنی احادیث کی روح سے کہنا سنت ہے آمین۔ یہ امام کے لیے، مقتدی کے لیے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی، لیکن آگے اس میں اختلاف ہے کہ اونچی آواز سے کہی جائے یا آہستہ کہی جائے، دونوں طرح درست ہے۔ حضرت امام اعظم کی تحقیق یہ ہے کہ آہستہ کہی جائے، لیکن اگر کوئی اونچی آواز سے بھی کہتا ہے تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں موجود ہے ائمہ کرام کا نقطہ نظر۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، تفصیلی حدیث ہے، فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، یعنی امام کو فالو کیا جائے، یہ نہیں کہ امام سے آگے کوئی رکن ادا کرے، نہیں، امام کے پیچھے پیچھے، امام کی اقتداء کی ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو پھر اس سے پہلے اگر کہہ دی تو نماز ہی نہیں شروع ہوئی، امام کے بعد تکبیر کہنے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فقولوا آمین، تو تم سب کہو آمین۔ اب یہ صرف یہ آمین کہنا ہے، اس میں اونچا یا آہستہ کہنے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ صراحتاً ہے کہ جب وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا،
امام پڑھے تو تم خاموش رہو، وہ جس طرح قرآن پاک کا حکم ہے۔ آمین کہنا سنت ہے۔ اب وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو اب اللہم ربنا لک الحمد۔ اس میں 3 طرح کے جملے ہیں، ایک ربنا لک الحمد، ایک ربنا ولک الحمد، اور تیسرا اللہم ربنا ولک الحمد۔ تینوں میں سے کوئی بھی جملہ کہہ دیے درست ہے، اور یہ بھی یعنی مستحبات اور سنت میں آتا ہے، تو اس طرح کوئی بھی کہہ لیں۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ آگے اس حدیث میں وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ، کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو۔ اس میں چونکہ محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ پہلے حکم یہ تھا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے کسی وجہ سے، گھوڑے سے گر گئے، آپ کے پہلو پہ زخم آیا، تو آپ اپنے گھر میں بالا خانے اوپر جو کمرہ تھا اس میں تشریف فرما تھے، مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو صحابہ اکرام وہیں پہ حاضر ہوئے، وہیں پہ حضور نے جماعت کرائی۔ تو صحابہ اکرام پیچھے کھڑے تھے، حضور بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے تو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ اکرام نے بیٹھ کر نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھا کرو۔ لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تمام محدثین، تمام امت کا اس میں اتفاق ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور کے وصال سے پہلے جب حضور مسجد میں نہیں تشریف لاتے تھے نماز کے لیے، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن کچھ افاقہ محسوس ہوا، اور کتنا افاقہ، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ حضور مسجد میں تشریف نہیں لاتے تھے تو بیماری کتنی شدت کی تھی۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا نزلہ ہو گیا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو آدمی کہے بھئی باقی سارے کام تو چلتے رہیں گے، چلو اس کو خیر ہے نماز کی۔ حضور کو افاقہ ہوا اور حضور مسجد میں تشریف لائے، اور صورتحال کیا تھی کہ دونوں طرف سے 2 آدمیوں نے سہارا دیا ہوا تھا، سہارا دے کے وہ حضور کو مسجد میں لے کے آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ افاقے کا جب یہ عالم ہے تو پھر جب افاقہ نہیں تھا تو کتنی شدت تھی بیماری کی، اسی لیے حضور تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ تو حضور تشریف لائے، 2 آدمیوں نے سہارا دیا ہوا، حضرت صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ جب حضور کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، تو حضور نے اشارہ کیا نہیں کھڑے رہو مصلی پہ۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں بھی حکمتیں تھیں۔ پہلے ایک مرتبہ حضور کہیں گئے تھے، حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، حضور پیچھے سے تشریف لائے، پچھلی صف والوں نے جگہ خالی کر دی، اس سے آگے صفوں والے جگہ خالی کرتے گئے، حضور چلتے 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 پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نے کسی نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تالی بجائی، کسی نے سیٹی بجائی۔ حضرت صدیق اکبر کو جب محسوس ہوا، وہ متوجہ ہوئے، دیکھا حضور کھڑے ہیں، وہ مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ حضور نے اشارہ کیا بھئی کھڑے رہو اپنی جگہ پہ، لیکن وہ پیچھے ہٹ کے صف میں چلے گئے۔ حضور مصلی امامت پہ آ گئے، حضور نے جماعت کرائی۔ بعد میں فرمایا بھئی امام کو تو یہ کہا کہ میں نے کہا تھا تم کیوں نہیں کھڑے ہو؟ عرض کیا حضور ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت، یہ جرت کہ آپ موجود ہوں تو مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔ پھر مقتدیوں سے فرمایا بھئی تم سیٹیاں تالیاں کیوں بجا رہے تھے؟ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ امام کو متوجہ کرنا ہو، کوئی بھول ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم سبحان اللہ کہو، امام متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ سیٹی یا تالی بجانا یہ تمہارے لیے درست نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر عورتیں بھی ہوں پیچھے تو وہ پھر آواز سے نہیں بلکہ وہ سیٹی یا تالی بجا کے پھر امام کو وہ متوجہ کریں گی، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم سبحان اللہ کہو۔ لیکن اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، حضور کا وصال ہونا تھا، تو حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور آئے تو پیچھے ہٹنے لگے، فرمایا نہیں کھڑے رہو۔ وہ کھڑے ہیں، حضور کو ان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ اب حضور بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر مکبر کے طور پر وہ آواز
مقتدیوں تک پہنچا رہے ہیں، سارے مقتدی کھڑے تھے، تو اس کا یہ ہے کہ یہ پہلے والا حکم وہ منسوخ ہو گیا۔ آخری حکم یہی ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے امام بیٹھ کر بھی نماز پڑھائے گا تو مقتدی وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے۔ اب ایک نیا مسئلہ بھی آ گیا کرسی والا۔ ابھی تک امام نے تو کرسی شروع نہیں کی ہے، لیکن جس طرح کرسیاں زیادہ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کوئی وقت آگے چل کے ایسا بھی آ جائے کہ امام بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھائے، تو پھر یہ نہیں کہ سارے کرسی پہ بیٹھیں گے، پھر جو بغیر کرسی کے پڑھ سکتے ہیں وہ بغیر کرسی کے پڑھیں گے، لیکن ابھی تک یہ جائز نہیں ہوا ہے۔ تو بہرحال امام کسی عذر کی وجہ سے اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی جو کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے، وہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو بہرحال آمین کہنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اس میں دیکھیے احادیث موجود ہیں، ترمذی شریف کے اندر ہے، تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضور نے یہ پڑھا، فقال آمین مد بہا صوتہ، تو حضور نے کہا آمین اور آواز کو لمبا کیا۔ اب ایک ہے لمبا کہنا آمین اور ایک ہے اونچا کہنا، اس کے لیے رفع کا لفظ عربی میں آتا ہے، مدہ یا مدو، اس کا معنی لمبا کرنا، اور رفع یرفع اونچا کرنا۔ یہ حدیث دو طرح ہے، ایک راوی کہتے ہیں مدہ بہا صوتہ اور ایک کہتے ہیں خفض بہا صوتہ، ایک ہی حدیث ہے آگے راویوں میں۔ تو اب لمبا کرنے اور آہستہ کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے مدہ کا ترجمہ کیا رفع، اونچی آواز کی۔ اب پھر اختلاف ہوتا ہے کہ ایک کہ اونچا کا ہے، ایک نے کہا آہستہ کہی۔ تو وہ جو ہے نا بعض احادیث میں رفع کا لفظ وہ اصل میں مدہ کا ترجمہ ہی کیا انہوں نے اپنے حساب سے، روایت بالمعنی، اصل معنی یہی ہے کہ اس کو لمبا کر کے کہا، اور لمبا کر کے آدمی آہستہ بھی کہہ سکتا ہے، سارے ہم کہتے ہیں آہستہ کہتے ہیں لیکن اس کو لمبا آمین، اب آواز جو ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے، تو اونچی آواز سے آمین کہنا میرے خیال کے مطابق یہ خلاف عقل بھی ہے، ناممکن ہے۔ مثلا دیکھیے میں نماز پڑھا رہا ہوں، تو میں نماز پڑھاتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب نارمل جو نماز پڑھائی جاتی ہے تو کہا جائے کہ آواز اونچی، اب اسے اور کتنی اونچی ہوگی آمین، تو آہستہ سے ہو سکتی ہے نا کہ آمین آہستہ کہی، اور کتنی آہستہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور کہا آمین، اتنی آواز تھی کہ پہلی صف والوں نے سن لی۔ یہ ہے حدیث کہ اتنی آواز، اب اگر پہلی صف میں 2-3 پیچھے والے سنیں اور اگر 10-20 سنیں گے تو پھر دوسری تیسری چوتھی صف والے بھی سن لیں گے۔ تو جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی آواز سے آمین کہا کہ پہلی صف جو، یا ظاہر بات ہے قریب والے جو تھے انہوں نے سنا۔ تو یہ جو ہے نا کہ آواز کو قرات سے بلند کیا، یہ ناممکن ہے، عقل کے خلاف ہے، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو پھر اس سے اونچی آواز اور کتنی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں جو مدہ بہا صوتہ و خفض بہا صوتہ کہ آواز کو لمبا کیا آہستہ کیا، دونوں کا ایک معنی یہی ہے کہ اس کو کھینچ کے مد کے ساتھ پڑھا لیکن آواز کو آہستہ کیا، اونچی آواز سے کہنا اس سے آگے جو ہے وہ ناممکن ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات شرح مشکات میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
نماز میں اونچی آمین کہنا اس حدیث سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی کہ حدیث میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین مد بہا صوتہ۔ تو نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، نماز کا تو حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے مد بہا صوتہ، مدہ کا معنی چیخنا نہیں ہوتا، یہ انہوں نے لکھا ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، چیخنا نہیں بلکہ اس کا معنی کھینچنا ہے۔ تو اب وہ لمبے یعنی مد کے ساتھ کہا، اونچی آواز سے اس میں نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اخفا بہا صوتہ خفض بہا صوتہ، تو پھر دونوں کا معنی ایک ہو جائے گا کہ اس کو کھینچ کے کہا لیکن آواز آہستہ کی۔ آج بھی آپ چلے جائیں مکہ شریف مدینہ شریف، وہاں بھی امام آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں لیکن قرات سے کم آواز، قرات سے اونچی نہیں کرتے کہ وہ ناممکن ہے کہ قرات عام طور پر آدمی اپنی نارمل جو ہوتی ہے پوزیشن جتنی اس کی آواز ہوتی ہے اس آواز سے امام قرات کرتا ہے، پھر آمین اگر اس سے زیادہ اونچی آواز تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آہستہ تو ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یعنی یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے، لیکن اگر کوئی یعنی آہستہ کہنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اونچی کہتا ہے تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے استاد ایک دفعہ ان سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ آمین ویسے تو پہلے کہتے تھے نا 2 طرح کی ہوتی ہے، انہوں نے کہا 3 طرح کی ہوتی ہے۔ وہ 3 طرح کی کس طرح؟ ایک ہے امین بالسر اور ایک ہے امین بالجہر، جو شروع سے چلی آ رہی ہے کہ جی اونچی آواز سے کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے۔ سر کا معنی آہستہ اور جہر کا معنی اونچی آواز سے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے امین بالشر۔ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو کبھی نہیں سنا، پہلے تو امین بالسر اور امین بالجہر ہی سنتے تھے کہ آہستہ کہنا کہ اونچی آواز سے کہنا۔ تو وہ کہنے لگے وہ تو صحیح ہے، وہ تو شروع سے چلا آ رہا، حدیثوں میں بھی موجود ہے، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امین بالشر ہوتا ہے کہ شرارت کے لیے امین کہنا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نماز میں شرارت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اونچی آواز سے کہنی چاہیے تو وہ کہے، اور ہمارے نزدیک اس میں بہتر یہ ہے کہ آہستہ کہی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔